الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں سلمان فاروق آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی سے۔ ناظرین، حقیقتوں کو جاننے کے سفر میں آج جس عنوان پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سچے خواب اور اس کی حقیقت۔ خواب عموماً ہم سب کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن جاننے کی کوشش کریں گے کیا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر سلمان راجہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ سر فرمائیے سب سے پہلے تو کہ خواب کیا ہوتے ہیں، اور جو بھی خواب ہم دیکھتے ہیں عموماً اس میں کیا کوئی حقیقت بھی ہے؟ ایک چیز پر روشنی ڈالیے کہ کیا سچے خواب صرف انبیاء کرام کو ہی آتے تھے یا کوئی عام انسان بھی کوئی سچا خواب دیکھ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک ہے اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان، آپ نے آج کا جو ٹاپک چوز کیا ہے خواب کی حقیقت کے بارے میں، اس کو لے کر ہمیں بارہا لوگ سوال بھی کرتے ہیں، ملتے ہیں، آتے ہیں پاس اور پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سچے خواب کی کیا حقیقت ہے۔ کچھ لوگ اپنے سچے خواب لے کے آتے ہیں کہ جی ہم نے یہ خواب دیکھا، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ دیکھیں، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ معاشرے میں ہمارے کچھ بنیادی گمراہیاں ہیں، پہلے تو ہم ان کو دور کرتے جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواب سچے ہوں جھوٹے ہوں، کسی بھی قسم کے خواب انسان کو آتے ہوں، وہ خواب ہوتے ہیں، ان کا اس مادی حقیقت سے تمام خواب کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو جب بھی کوئی انسان کسی خواب کو لے کر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے، اس کی انٹرپریٹیشن کرنا چاہے، تو پہلے یہ سوچ لے کہ یہ خواب ہے، اس میں اس کو انٹرپریٹیشن کا بھی ایرر آ سکتا ہے، اس کو سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اس خواب کو لے کر کوئی اپنی مادی زندگی میں، رہتی زندگی میں کوئی ایسا سٹیپ نہ اٹھا لے جس سے اس کو نقصان ہو۔ یہ تو ایک عام فہم سب کے لیے ہم نے بات کہی۔ دوسری بات یہ کہ اب یہ خواب ہوتے کیا ہیں اور سچے خواب کی کیا حقیقت ہے، آپ نے پوچھا۔ دیکھیں، سائنٹیفکلی اگر ہم بات کریں تو خواب جو ہوتے ہیں، آپ کا جو سب کانشیس ہوتا ہے، یعنی کہ لا شعور ہوتا ہے۔ انسان 3 اسٹیٹس میں زندہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی انسان کو اگر ہم انالائز کریں، انسان کی رہتی ہوئی جاگتی ہوئی 3 کیفیات ہوتی ہیں شعور کے اعتبار سے۔ ایک شعور، ایک لا شعور اور ایک تحت شعور، یعنی کہ کانشیسنس، کانشیس، سب کانشیس اور سپر کانشیس۔ جو سب کانشیس ہوتا ہے، اس کا سارا تعلق ہمارے ماضی سے ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے لا شعور میں کیا ہے، ہمارے پرسیپشن سے ہوتا ہے۔ ہم نے پوری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر آج تک، اب تک کیا علم حاصل کیا ہے ہمارے شعور میں، کیا ہماری میموریز بنی ہیں، کن معاملات سے ہم گزرے ہیں، اس سے کیا ہمارے جذبات بنے ہیں اور کیا ہمارے اوپینینز بنے ہیں، ان سب کا تعلق ہمارے لاشعور سے ہوتا ہے۔ میں وہ ہوں جو میرا لاشعور ہے اس وقت آپ کے سامنے۔ تو سائنٹیفکلی اسپیکنگ خواب جو ہوتے ہیں وہ لاشعور کا عکس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کچھ بھی آپ کے لاشعور میں جب آپ سوتے ہیں تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ایک جو لیٹسٹ اور موسٹ اوتھینٹک تھیوری خواب کے بارے میں موجود ہے سائنٹیفکلی، وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی پورے دن میں کرتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جو بھی آبزرو کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے اپنے لاشعور میں، وہ رات میں جب وہ سوتا ہے تو اس کا دماغ جو ہوتا ہے، اس کا جو عقل ہوتی ہے، اس کا مائنڈ ہوتا ہے، وہ ساری میموریز کو، سارے ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے پراپرلی لانگ ٹرم میموری کے اندر۔ یعنی کہ کہہ لیجیے میں نے پورے دن جو سامان جمع کیا ہے اس کو رات کے وقت سوتے وقت میں ریکس میں رکھ رہا ہوں، جگہ جگہ شیلفس میں فٹ کر رہا ہوں جو ان کی۔ تو جب مائنڈ یہ کام کرتا ہے تو پوری ایک ریل چلاتا ہے، اس کی ایک پکچر بنا کے چلا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دن میں کچھ کھانا کھایا، تورئی کھائی، شام میں آپ پارک میں گئے، آپ نے کوئی مووی دیکھی، آپ نے کوئی بک پڑھی، آپ کی کسی سے بحث ہوئی، یہ سارے ایونٹس جو دن میں ہوئے ہیں، آپ کا مائنڈ شام میں کیا کرے گا، ان سارے ایونٹس کی ڈیٹا کو پک کرے گا۔ کہیں سے اس کو کلر یاد رہ جائے گا، کہیں سے اس کو کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی اوپینین، کوئی بھی چیز، وہ سارے کو لے کر ایک پوری ریل، ایک فلم ٹائپ کی بنائے گا اور اس کو چلا دے گا جب آپ سو رہے ہوں گے آپ کے مائنڈ میں۔ جیسی وہ چلے گی وہ لانگ ٹرم میموری میں ریک ہوتی چلی جائے گی، سٹور ہوتی چلی جائے گی، اور جب یہ پروسیس ہوتا ہے تو آپ کو خواب نظر آتے ہیں۔ یہ عام فہم لاشعوری خواب کہلاتا ہے۔ اور 99.9% لوگوں کو، میں نہیں ریسرچ کہہ رہی، کو لاشعوری یا سب کانشیس ڈریمز آتے ہیں۔ اب اس میں میجورٹی جو ہوتے ہیں آپ کا لاشعور، یعنی کہ آپ اردو میں کہیں اگر تو آپ کا نفس آپ کو خواب وہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی سائنٹیفک ایسپیکٹ ہے۔ اب اس کا ایک دینی اور روحانی رخ بھی ہے کہ سچے خواب کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ خواب ایسے آتے ہیں جو کہ سائنس بھی جن کو مانتی ہے، جو کہ سچے خواب ہوتے ہیں، ان کو ہم لیوسڈ ڈریمنگ بھی کہتے ہیں انگریزی کے اندر، یعنی کہ وہ خواب جن میں آپ کیفیات سے اور حقیقتوں سے آشنا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کل رات کو دیکھا کہ
کہ صبح جو ہے میرے گھر کے آگے ایک بلو کلر کی گاڑی جا رہی ہے, اس کا نمبر جو ہے نمبر پلیٹ یہ ہے, اس نے ایک فلاں کلر نمبر کی گاڑی اور کلر کی گاڑی کو, یہ ماڈل تھا, اس کو ہٹ کیا, اور اس صورت میں ایک انسان جو ایسا ایسا دکھتا تھا, اس کا نام یہ تھا, وہ انتقال کر گیا. صبح آپ اٹھتے ہیں, آپ اسی ٹائم پر وہاں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کلر کی گاڑی, وہی نمبر, اسی کلر کی دوسری گاڑی, وہی نمبر, اس کو اس نے ہٹ کیا اور وہ بندہ مر گیا, اور وہ بندہ بھی دیکھنے میں ویسا ہی تھا اور ایگزیکٹلی اس کا نام بھی وہی تھا. اب جو ہے یہاں پہ سائنس جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ فیوچر میں ہونے والا ایونٹ کسی کو کیسے خواب میں نظر آ گیا, اور یہ کامن ہے لوگوں کے ساتھ. اب اس کا روحانی رخ کیا ہے کہ انسانوں کو سچے خواب کبھی کبھی آتے ہیں. پہلے تو ہم حدیثیں پیش کر دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو سچے خواب ہیں نبوت کا 46واں درجہ ہے. ایک تو حدیث بہت کامنلی کوٹ کی جاتی ہے. دوسری حدیث یہ کہ رسول اکرم سے فرمایا کہ رسالت مکمل ہوئی, میں جا رہا ہوں, میرے بعد سچے خواب جاری ہیں. یعنی کہ سچے خواب ابھی بھی کچھ لوگوں کو آتے ہیں. اب وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ مذہبی طور پہ ہم مانتے ہیں کہ جو بھی انسان اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے اس کو سچے خواب آتے ہیں. صحیح بات ہے, لیکن یہاں تو ہمیں سننے میں آتا ہے کہ ہر انسان کلیم کر رہا ہے مجھے سچے خواب آ رہے ہیں, اور پھر بڑی بڑی ہستیوں کو کلیم کرتے ہیں کہ ان کو خواب میں نظر آ رہے ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں روحانیت کا بھی سہارا لینا پڑے گا. غیب جو ہوتا ہے, اب ہم اس پہ الگ بحث نہیں کر رہے, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کہ غیب ہم کس کو کہہ رہے ہیں, لیکن جو بھی میننگ آپ غیب کے لیتے ہیں اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. غیب جب کمیونیکیٹ کرتا ہے انسان سے, اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے تقریباً 6 طریقے ہوتے ہیں جو ہمیں پائے جاتے ہیں روحانیت کے اندر. ان 6 طریقوں میں سے پہلا اور سب سے ادنا طریقہ یا سب سے اول طریقہ یا سب سے ایزی طریقہ جو ہے وہ خواب کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس لیے انسانوں کو خواب نظر آتے ہیں. روحانیت کے زیر نظر اگر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے قلوب جو ہوتے ہیں, قلب جو ہوتے ہیں یا ہارٹ, دل پاکیزہ ہوتے ہیں, جن کی شخصیت بہت معطر ہوتی ہے, صاف روح ہوتی ہے, تو ذرا سی بھی ان کی اگر روح میں پاکیزگی ہوتی ہے تو ان کو یہ میسیجز غیب سے سچے خواب آنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ جو لوگ جس کو لے کے پریشان گھومتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی یہ سچے خواب مجھے آتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے, انہوں نے رات کو خواب دیکھا اور اگلے دن صبح ہو گیا. کسی کی ڈیتھ ہونے والی ہے تو ان کو پتہ چل گیا اور وہ ہو گئی. کسی کا نقصان ہونے والا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, کسی کی اولاد ہونے والی ہے, کچھ ہونے والا ہے, کوئی بھی غرض اچھا یا برا, کوئی بھی منسوب کوئی ایونٹ ہونے والا ہے, کوئی معاملہ ہونے والا ہے, وہ شخص کو سچے خواب کی شکل میں نظر آ گیا اور وہ ہوا فیوچر میں. تو ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, وہ پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہمیں سچے خواب آتے ہیں, ہم کیا کریں؟ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہوں گے تو اس کو یہ پرابلم ہوگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ان ایونٹس کو لے کے. کیا مجھے اس لیے بتایا جا رہا ہے میں ان لوگوں کی جا کے مدد کروں؟ ٹھیک ہے جی, ان واقعات میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ یہی معنی نکالیں گے کہ مدد کر دی جائے اس بندے کی, جا کے اس کو نقصان سے بچا لیا جائے. لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا نقصان اور فائدے سے تعلق نہیں ہوتا. آپ نے خواب میں دیکھا کل جی چائنا اور انڈیا کی جنگ چھڑ جائے گی, اور صبح آپ اٹھے اور دیکھا چائنا اور انڈیا کی جنگ چھڑ گئی ہے, ٹی وی پہ خبر آ گئی. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ جنگ جا کے تو نہیں روک سکتے. تو لوگ یہ لے کے پریشان ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں. دیکھیے سچے خواب آنا جو ہوتا ہے وہ ایک تو اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے وہ پاک اور صاف ہو چکی ہے, ہو رہی ہے, کسی حد تک ہو چکی ہے, یا ہو رہی ہے یا ہونے کی طرف ہے, تبھی آپ کو یہ میسیجز, یہ سچے خواب نظر آنا شروع ہو. ایک تو ہر سننے والا اس معنی کو سمجھے, اس کو لے کے گمراہ نہ ہو کہ سچے خواب آ رہے ہیں اس کی اپنی معنی سے مرضی سے میننگ نکال کے چل پڑے. اس کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ سچے خواب اسی شخص کو آتے ہیں جس کی روح پاک ہوتی ہے, اور اگر آپ کو آنا شروع ہو گئے تو یہ ایک سائن ہے کہ آپ اچھے کام کر رہے ہیں, اپنی روح کو کہہ لیجیے معطر رکھ رہے ہیں, پاک رکھ رہے ہیں, تو آپ کو یہ اللہ اپ گریڈ کر رہا ہے, اپنے قریب کر رہا ہے. دوسری بات یہ, تو پھر آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سچے خواب یا جو بھی خواب آپ کو آ رہے ہیں ان کو لے کے پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اور محنت کرنی چاہیے اللہ کے قریب جانے کی, اور اپنی شخصیت کو, اپنی روح کو پاکیزہ کرنا چاہیے, اور اخلاق, کردار اور جو کہ ہمارا دین ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے. دوسری بات کہ اگر آپ کو یہ خواب آ رہے ہیں تو آپ کو ان کی میننگ نکالنا ضروری ہے. کیا آپ کو اس کی تعبیر کرنی چاہیے, اور اگر کرنی چاہیے تو ان کی تعبیر کیسے ہوتی ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہر خواب کی تعبیر کرنا چاہیے نہیں کرنی چاہیے, اس کا تعین جو ہوتا ہے وہ اہل علم اور اہل نظر کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ایک گمراہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو سو کالڈ سائیکالوجسٹ کے نام پر ہیں, ڈریم ایکسپرٹس کے نام پر ہیں, یا اپنے علم کے اوپر اتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ خوابوں کی تعبیر لوگوں کی کر رہے ہیں اور اس سے اور گمراہی پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو غلط مثالیں دے رہے ہیں. جیسے ہمیں بہت سارے لوگ ملے, ان کو کوئی خواب نظر آیا, وہ کسی اہل علم بظاہر جو تھے ان کے پاس گئے یا ایکسپرٹ کے پاس گئے, خوابوں کی تعبیر کرائی,
تو ان صاحب نے ان کو بول دیا آپ سے تو اللہ فلاں کام لینا چاہ رہا ہے، آپ کو روحانی جو ہے پاور ملنے والی ہے، آپ کو یہ گدی ملنے والی ہے، آپ کو یہ مقام ملنے والا ہے، آپ کو ڈیوٹی ملنے والی ہے، اور آپ فلاں فلاں کام کریں، اور ان کو اپنے زیر اثر لے کے اپنے مقاصد پورے کرنے لگے. تو ایسی گمراہیوں سے بچیے. خواب کی تعبیر اول تو کرنی نہیں چاہیے. آپ کو آ رہے ہیں خواب تو پھر 3 چیزیں جن کا دھیان رکھنا چاہیے خواب کی تعبیر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں. نمبر 1، خواب دیکھ کون رہا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو شخصیت دیکھ رہی ہے اس کا تعین کیسے کیا جائے گا، اس کی روح کتنی پاکیزہ ہے. دوسری بات یہ کہ خواب کی تعبیر کرنے کے لیے آپ گئے کس کے پاس ہیں، تعبیر کرنے والا کون ہے، اس کا خود کا کردار کیسا ہے، اور کتنا اہل نظر یا اہل علم ہے، اللہ کے نزدیک یا اللہ کے قریب کتنا ہے وہ. تیسری اور امپورٹنٹ چیز کہ کس نے دیکھا اور کون تعبیر کر رہا ہے. اور نمبر 3، کیا دیکھا. اچھا، کیا دیکھا پہ بات کر لیتے ہیں. کس نے دیکھا یہ تعین تو وہی کرے گا جس کے پاس جا رہے ہیں. اچھا، آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اہل نظر کے پاس، آپ تو یہ سمجھ کے جا رہے ہیں اہل نظر ہے، لیکن ہر کوئی اہل نظر تو نہیں ہوتا. بہت سارے دھوکے میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے آپ کو وقت گزارنا پڑتا ہے صحبت میں، اور آپ کو دین اور شریعت کے معاملات کے اوپر جو پورا اترتا ہوا نظر آ رہا ہے انسان، اس کو اہل نظر کہیں گے، اور پھر اس کے پاس جا کے آپ تعبیر کروا سکتے ہیں. لیکن آپ کو اس کے لیے خود بھی دین کی سمجھ ہونی چاہیے. تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے اور بہت محنت طلب بھی ہے. یہ ایسے نہیں کہ ہر کوئی اٹھ کے خواب کی تعبیر کرنے لگے. تیسری بات ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب جو خواب میں دیکھا جاتا ہے ہمارے وہاں پہ تعبیریں نکالی جاتی ہیں. بہت ساری کتابیں ہماری نظر سے گزری ہیں اس میں لوگ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں اور ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے سانپ دیکھا تو یہ ہے، چپکلی دیکھی تو یہ ہے، کھیت دیکھے تو یہ ہے، پانی دیکھا تو یہ ہے. یہ ساری تعبیرات جو ہیں یہ اہل علم اور اہل نظر جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے تھے انہوں نے اشارتاً لوگوں کو مستفید کیا اپنے علم سے. تو لوگوں نے ان کی یہ باتیں پکڑ کر اور اسی کو اسٹینڈرڈ بنا لیا. یہ سارے جو ہیں منسلک ہیں ہمارے خطے، ہم کس مائنڈ سیٹ کے خود لوگ ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، اس سے بہت تعلق ہوتا ہے خواب کی تعبیر کا. مثال کے طور پر اگر میں خواب میں الو دیکھتا ہوں ادھر پاکستان کے اندر اور میں کسی بھی بظاہر ایکسپرٹ کو یا اہل علم کو جا کے بولتا ہوں میں نے خواب میں الو دیکھا، تو وہ تعبیر یہ بتاتے ہیں، یہ کتابیں بھی جو ہم نے گو تھرو کی اس میں یہ بتاتے ہیں کہ الو دیکھنے کا مطلب ہے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے. اچھا، اب یہی خواب اور یہی سینیریو لے کے میں کسی باہر ویسٹ ممالک میں جاتا ہوں، فرض کریں انگلینڈ جاتا ہوں، اور وہاں پہ کسی اسپریچولسٹ یا اہل علم سے بات کرتا ہوں اور اس کو میں اپنا یہ خواب بتاتا ہوں میں نے خواب میں الو دیکھا، تو وہ مجھے اس کے برعکس اس کی تعبیر بتائیں گے. کہیں گے آپ کے پاس عقل اور دانش مندی آنے والی ہے، کیونکہ وہاں پہ الو کو جو عقل اور دانش مند کا نشان سمجھا جاتا ہے. تو گویا اس کا یہ تعلق ہوا کہ خواب کی تعبیر نکالنے کا بہت بڑا تعلق جو ہے آپ کس خطے میں رہتے ہیں، وہاں کے کیا کلچر ہیں کیا. دوسرا، یہ جو خواب کی تعبیر نکالنا ہے بہت ہی انٹرپریٹیو معاملہ ہے، بہت ہی سبجیکٹیو معاملہ ہے. جیسے میں نے فرمایا کہ کون دیکھ رہا ہے، اس کی شخصیت، اس کی روح کا تعین، کیا دیکھ رہا ہے، اور کون اس کو تعبیر کر رہا ہے. یہ تینوں چیزوں پر منحصر ہے آپ کے خواب کی سچی تعبیر نکالنا. اور یہ تینوں چیزیں ایک وقت میں حاصل کرنا آسان نہیں ہے. تو ہم نے جتنا کچھ مشاہدہ کیا اور جتنا بھی علم اللہ نے عطا کیا، اس کی روشنی میں جو اہل علم یا اہل نظر ہوتے ہیں وہ خواب کی تعبیر اس طرح نہیں بتاتے. بہت ہی کم اللہ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جو خواب کی تعبیر بتائیں، اور اگر ضرورت ہو تو بتاتے ہیں، ورنہ خواب کی تعبیر اس طرح نہیں بتائی جاتی. دوسری چیز، آپ بہت سارے ہم نے کیسز دیکھے کہ خواب کی تعبیر لے کے لوگ بڑے بڑے معاملات کر جاتے ہیں اور زندگیوں میں تباہی مچا لیتے ہیں. دیکھیں، خواب جو ہے وہ سونے کے حد تک معاملات ہیں، اس کا آپ کی حقیقی زندگی سے تعلق ہو سکتا ہے سچے خوابوں کا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ پہلے اپنی ظاہری زندگی، حقیقی زندگی تو بہتر کریں. خواب خود بخود اچھے آئیں گے. جیسے ہم نے بتایا روح پاکیزہ ہوگی تو بلندی ہوگی روح کی، تو خود بخود خواب آئیں گے. تو خواب کو لے کر کسی بھی تعبیر پر ڈٹ جانا سب سے پہلے تو یہ نقصان کی علامت ہے. اس تعبیر کو کس سے کروایا جا رہا ہے، یہ کس اہل علم کے پاس جا رہا ہے، اس کا تعین کون کرے گا. اس کے لیے بھی میں نے فرمایا کہ وقت درکار ہے، صحبت درکار ہے، اور خود بھی علم ہونا چاہیے کہ اہل علم کو کیسے پہچانا جاتا ہے یا اہل نظر کو کس طرح پہچانا جاتا ہے. تیسری چیز کہ یہ سب آپ کے پاس علم ہوگا، یہ سمجھ میں آئے گا، تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ خواب اس کس کانٹیکس میں آ رہے ہیں اور ان کی تعبیر جس شخص سے کرائی جائے گی وہ پر گائیڈ بھی کرے گا آپ کو. آخری بات ہم یہ کہتے چلیں کہ خوابوں کی تعبیر کو لے کر جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان پایا جاتا ہے، اس سے اب تک لوگوں کو نقصان ہی پہنچ رہا ہے، فائدہ نہیں پہنچ رہا. خوابوں کی اگر آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فرض کریں کہ عام انسان کیا کرے ہماری ویڈیو سننے کے بعد، یہ سارا بات سننے کے بعد.
ایک عام انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے شخصیت، اپنی روح کو پاکیزہ سے پاکیزہ تر کرے، اپنے رتبات کو، روح کے رتبات کو بلند کرے، اللہ کے قریب سے قریب ہو، دین پہ چلے، سیدھی سیدھی بات۔ تو جب وہ خود ہی رتبات بلند ہوں گے، اس پر خود ہی راز آشکار ہونے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ معاملات بنائے گا۔ اور جب تک آپ کو جو سچے خواب آ رہے ہیں، اس کا ہم نے بتایا طریقہ کہ اگر آپ کو ایسے خواب آ رہے ہیں کہ وہ ہر کسی کو بتانے کے نہیں ہوتے، وہ آپ اپنے تک رکھیے اور انتظار کیجئے کہ اللہ اور کتنی بلندی دیتا ہے آپ کو ان معاملات۔ اور ہم نے اشارتاً یہ بھی بتایا کہ سچے خواب پہلی علامت ہے، اس کے اوپر بھی درجات ہیں جہاں انسان جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس ساری گفتگو سے امید ہے لوگوں تک کی گمراہی دور ہوئی ہو اور لوگ مستفید ہوں اور بہتر سے بہتر زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے فلاح کا انتظام فرمائے اور عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ جو گفتگو ہم نے کی اپنے عنوان سے متعلق، اس سے گمراہی آپ کے کافی دور ہوئی ہوگی، اور ہمارا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جو بھی کانسیپٹ کو لے کے گمراہی ہے اس کو دور کر سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔